ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ۔ میرے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مجاہد حسین ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے نئے سال کی مناسبت سے چند ایک باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ جس کی بنا اور جس کی بنیاد پر ہم اپنے سال کے آغاز کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ شریعت دین اسلام کی روح سے ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ نیا سال کیسے منایا جائے، کہ نئے سال کی ابتدا کس طرح کی جائے۔ تو محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، آپ کو چند ایک باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا جس کی بنا پر ہمارا سال جو ہے کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف گامزن ہوگا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا منادی دن رات میں 5 مرتبہ ہمیں پکارتا ہے، ہمیں ندا اور صدا لگاتا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ دنیاوی اور اخروی کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی یوٹیوب پر لگا ہوا ہوتا ہے، ٹک ٹاک پر لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ افسوس در افسوس کہ ہم میں سے کسی کو اللہ کے منادی کی آواز سن کر اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، جس کی بنا پر ہمارا آنے والا سال 2022 جو ہے کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف گامزن ہو اور ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہو۔ باقی رہی بات نیو ایئر نائٹس یا نیو ایئر سیلیبریشن کے حوالے سے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ان چیزوں میں صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ یہ جو 31 دسمبر کو رات کو 12 بجے کے بعد 1 جنوری جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ خرافات ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے خود بھی اجتناب کریں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل خانہ کو ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کریں، تاکہ ہمارا یہ سال جو ہے بے برکتی سے اس کی بنیاد نہ ڈال دی جائے۔ ہمارا آنے والا سال جو ہے اچھی بنیادوں کے ساتھ پروان چڑھے اور ہماری اولاد جو ہے اچھے کاموں سے ان کا آغاز کرے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو ہم نے نماز کا اہتمام کر لیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں۔ آیا نفس کا تزکیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ پھر اس کے اپنے 2 پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کا مطلب گناہوں کو دور کرنا اور ان کی صفائی کرنا، اپنے نفس سے گناہوں کو دور کرنا اور اس کی صفائی کرنا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صفائی کے بعد نیکی اور اچھے اعمال کی بنیاد رکھنا اور انہیں نشو و نما دینا، نیکیوں کی اور اچھے اعمال کی بنیاد رکھنا اور انہی کو نشو و نما کرنا، یہ ہے انسان کے لیے تزکیہ نفس۔ اور نفس سے مراد یہ ہے کہ انسانی ذات یا شخصیت۔ چنانچہ تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہوا کہ انسانی شخصیت میں سے برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا، انسانی شخصیت میں سے برائیوں کو دور کرنا
اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھائیوں کو پروان چڑھانا تزکیہ نفس کا مفہوم ہوا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، گناہوں کی دلدل سے، گناہوں کی زندگی سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، تب جا کر کہیں یہ سال ہمارا باعث برکت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔